كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. دین اسلام اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی جو اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھی ہے وہ قرآن اور سنت ہے. دین اسلام کے جو مصادر ہیں اور دین اسلام کے جو مراجع ہیں جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے یا نہیں ہے، جس کی طرف پلٹا جاتا ہے ثبوت کے لیے کہ یہ اسلام میں سے ہے یا نہیں ہے، اس کے دو مصادر ہیں: اللہ تعالیٰ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. صراط مستقیم بھی انہی دو چیزوں کا نام ہے. اللہ تعالیٰ سے جو ہم طلب کرتے ہیں صراط مستقیم اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم بھی ان دو چیزوں کا نام ہے، اور انہی کی ہی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت زیادہ زور دیا ہے. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اے نبی ان سے کہہ دو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری بات مانو، جو میں کہہ دوں اس پر عمل کرو، جو میں تمہیں دے دوں اسے لے لو. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے میں روک دوں اس سے رک جاؤ. نبی علیہ السلام کا کسی کلمہ میں، کسی مسئلہ میں، کسی بات پر ہاں کہہ دینا یہ دین بن جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام کا کسی بات پر نہ کہہ دینا یہ بات دین سے خارج ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلہ میں اگر آپ کو اس میں کچھ رغبت ہو، آپ کے دل کی چاہت بھی ہو، آپ کے دل کی مراد بھی ہو، تب تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عمل میں نہیں لاتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن، اجازت نہیں آ جاتی. تحویل قبلہ کا مسئلہ بڑا واضح مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت کی ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اس قبلے کی طرف
اپنا چہرہ پھیر لیں جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس قبلے کو تو پسند کرتا ہے اب اس کی طرف اپنا چہرہ پھیر لو. اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ ابراہیم، قبلہ ابراہیم کی طرف اپنا چہرہ نہیں پھیرا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. جس قبلے کو آپ پسند کرتے تھے وہ بیت اللہ تھا. آپ کے دل کی چاہت بھی یہ تھی کہ میرا قبلہ یہ ہو جائے، اور بار بار آسمانوں کی طرف آپ دیکھتے بھی تھے. شاید میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اپنی زندگی میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اور آسمان کی طرف دیکھنا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ وحی کے منتظر رہتے تھے. آپ وحی کے منتظر رہتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وحی کی تابعداری میں زندگی گزارتے، اور جس چیز کو آپ پسند کر رہے ہیں وہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ. اس کی طرف منہ نہیں کیا. 17 مہینے اس محبت کو دل میں رکھا، اس چاہت کی تکمیل کے لیے پرعزم رہے، اللہ تعالیٰ سے مسلسل امید میں رہے، لیکن اپنی چاہت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت کے بغیر دین کا حصہ نہیں بنایا. یہ ہمارے لیے اسوہ ہے. ہم اس پہلو پر اگر زندگی گزاریں، اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، دنیا میں اللہ تعالی کی محبت، اللہ تعالی کے حکم کے سامنے جو چیز آڑ بنتی ہے وہ ایک ہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل میں جو چیز آڑ بنتی ہے وہ ایک ہی ہے، وہ خواہش ہے، وہ دل کی چاہت ہے، وہ دل میں اٹھنے والی اپنی فکر ہے. آپ اس کو کسی بھی زاویے سے لے لیں وہ چاہتی ہے. ایک شخص سو رہا ہے، اٹھ کے نماز نہیں پڑھ رہا، یہ بھی یہ چاہت ہے کہ میں آرام کروں، اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھ کے نہیں جاتا. ایک شخص کسی لالچ میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، یہ بھی چاہت ہے، یہ خواہش ہے. ایک شخص کسی خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل نہیں کر رہا، یہ بھی خواہش ہے. خوف میں کسی فائدے کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، مال ختم ہو جائے گا، اولاد چھین لی جائے گی، حتیٰ کہ جان جانے کا خطرہ. تو یہ جو خوف ہے یہ بھی حقیقت میں ایک چاہت ہے. اس کا تعلق بھی آ کے ایک چاہت کے ساتھ جڑتا ہے کہ میں جی لوں، ابھی میں جینا چاہتا ہوں، مرنا نہیں چاہتا، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا، کہیں مار نہ دیا جائے، میرا مال نہ چھین لیا جائے. خوف ہو، لالچ ہو، کوئی رغبت ہو، وہ کوئی جسمانی راحت کی طلب ہو، یہ وہ ساری چیزیں جس کا نام خواہش ہے. یہ خواہش اللہ کے حکم کے سامنے رکاوٹ بنتی ہے. جب انسان اپنی خواہش کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، خواہشیں قربان ہوتی ہیں، خواہشیں ویران ہوتی ہیں، خواہشیں پوری ہوتی ہیں نہیں ہوتی، وہ سلنڈر ہو جاتا ہے. یہ کامل مسلمان مومن. یہ خواہش تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور خواہش بھی دینی تھی. خواہش بھی ایک روحانی رشتے کی تھی کہ میرا تعلق ابراہیم سے ہے، اس کا کعبہ بیت اللہ ہے، لہذا دین اسلام میں مسلمانوں کا کعبہ بھی یہ ہونا چاہیے. لیکن اس دینی خواہش کی تکمیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں کرتے جب تک آسمان سے وحی نہیں آتی. ہم اپنی زندگی کی خواہشات کو ٹٹولیں. کتنی خواہشات ہیں جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کر رکھا ہے، فرائض سے دور کیا ہے، نوافل سے دور کیا ہے، اخلاقیات سے دور کیا. سب خواہشیں ہیں، اور دین میں جتنا بگاڑ
ان خواہشات کی وجہ سے آتا ہے، کسی عمل سے نہیں آتا۔ شرک بھی خواہش کی ایک قسم ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے دو ٹوک الفاظ میں فیصلہ دیا، جنتی اور جہنمی کا، دو ٹوک الفاظ سورۃ نازعات میں۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو باغی بن گیا اور جس نے اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، تو دنیا کی زندگی کی ترجیح خواہش ہے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ۔ فیصلہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، یہ خواہشیں ہیں جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کر رکھا۔ کچھ خواہشوں سے ہم نے اپنی آخرت کو برباد کیا ہے، کچھ خواہشات ایسی ہیں کہ ہم نے اپنے تعلقات اپنے اللہ سے توڑ لیے، دین سے وابستگیاں کچھ خواہشوں نے ختم کر دی۔ اور دوسرے اسی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی خواہش کو، اپنے نفس کی خواہش کو روک دیا، اپنے نفس کی خواہش کو کچل دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دو ٹوک الفاظ ہیں۔ کتاب و سنت خواہشات کو کچلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خیر القرون میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف صحابہ ڈائریکٹ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے تھے۔ کوئی مسئلہ آ گیا، اللہ کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی تردد نہیں ہے، کوئی تردد نہیں۔ اور پھر حالت یہ ہے، ایک شخص رکوع کی حالت میں خبر دیتا ہے مسلمانوں، مسجد قبلتین، مسلمان رکوع میں ہے، خبر دی ہے مسلمانوں میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو پڑھی ہے، ابھی جو نماز پڑھی ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اور تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو۔ اب یہ شمال میں ہے، وہ قبلہ جنوب میں ہے، یہ رکوع میں ہے۔ خبر دینے والا خبر دیتا ہے، اور معاشرے میں خبر دینے والے بھی اتنے سچے تھے، احتمال نہیں تھا یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کا اعلان ہو اور پیچھے اعلان کرنے والا کوئی جھوٹا ہو۔ آج اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جھوٹ بولنے والے کتنے ہیں، لوگ اس قدر متردد ہیں۔ جو نئی بات، تحریف شدہ بات، جو من کی بات ملتی ہے، ہم اس کو موسوم کر دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں کتاب اللہ کے ساتھ، سنت رسول کے ساتھ، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا۔ اسرائیلیات کو پڑھ کر آج ہم بڑے بڑے مبلغ بن بیٹھے، اپنے جسموں پر ہم نے بڑی نرم کھالیں پہن لی ہیں۔ قلوبہم قلوب والذیاب وجلودہم جلود الذان، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا لوگ بھیڑ کی کھال اور بھیڑ کی اون والا لباس پہن لیں گے، اور ان کے اندر جو دل ہوں گے وہ بھیڑیے والے دل ہوں گے۔ اس کی وضاحت میں کروں گا آپ کے سامنے۔ یہاں کوئی تردد نہیں ہے کہ ایک شخص اعلان کرے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسری بات ہو، ایسا ناممکن ہے۔ کوئی جھوٹا نہیں ہے یہاں، کوئی اپنے مفادات کے لیے نبی اللہ کا نام استعمال کر کے لوگوں کو غلط رہنمائی نہیں کرتا۔ یہاں یہ معاشرہ ہے، یہ معاشرہ ہے۔ ممبر پہ نہیں، ممبر پہ گمراہی کی باتیں، ممبر پہ گمراہی کی باتیں، اور وہاں عامی اعلان کرتا ہے مسلمان نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں ہے، نہیں سوچا سلام پھیریں گے، تحقیق کریں گے، دیکھیں گے، اس لیے کہ سچائی ہی سچائی تھی۔ ان کو معلوم تھا یہاں کوئی مفاد پرست نہیں ہے۔ اسی رکوع کی حالت میں وہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھر گیا، بالکل برعکس ہے۔ اس طرح منہ کیے ہوئے ہیں
تو بالکل ادھر منہ کرنا ہے. آپ دیکھیں اس میں کتنا تکلف اٹھانا پڑا ہوگا، لیکن اس حالت میں ایک اعلان آیا، ایک اعلان. یہ معاشرہ ہے محترم بھائیوں، مسلمانوں کا معاشرہ ہے. اس حالت میں پھر گئے. مدینے میں ایک اعلان ہوا، الا خبردار، بے شک اللہ اور اس کے رسول نے قد حرمت الخمر، شراب حرام کر دی گئی ہے. ایک اعلان ہوا تھا. ابو طلحہ کہتے ہم شاہ جام پی رہے تھے، پلا رہے تھے، لیکن جب کانوں میں آواز پڑی ہم نے وہ مٹکے وہی توڑ دیے اور باہر نکل کے دیکھا تو مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی گلیوں میں بارش کا چلتا ہے، ایسے شراب چل رہی تھی. لوگوں نے کوئی تردد نہیں کیا کہ جائیں گے، تحقیق کریں گے، پوچھیں گے کیا وحی نازل ہوئی ہے. یہاں بات کس کی چلتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی چلتی ہے. اور سلنڈر اتنا ہوئے ہیں کہ اپنی خواہشات کیا ہوتی ہے، تردد کیا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو محترم بھائیوں ایک مسئلہ جس میں تردد میں ہوں اور ایک دو جگہ سے اہل علم نے کہہ دیا یہ حرام ہے تو میں اس کی کھوج میں مزید لگتا ہوں کہ کہیں سے کوئی حلت کا فتویٰ مل جائے اور میں اس حرام کو حلال کر لوں. یہ توڑ کے آ گئے. یہ ماحول ہے، یہ معاشرہ ہے، یہ مسلمانوں کا ماحول. اصل مسئلہ کیا تھا کہ خواہش نہیں رہی تھی. اس نفس میں اٹھنے والے تخیلات کی پرواہ نہیں رہی تھی. مفاد پرستی کے عنصر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے زیر کر دیا تھا، نگوں کر دیا تھا. جھک گئے، اس حالت میں مڑ رہے، مٹکے توڑ رہے. یتیموں کی شراب کا مسئلہ ابو طلحہ پوچھنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یتیموں کی اتنی ساری شراب پڑی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، شراب حرام ہو چکی ہے، آپ اگر کہیں تو ہم اس یتیموں کے مال کو ضائع نہ کریں. یتیم پر عموماً شفقت کا ماحول تھا، ان کا مال ضائع نہ ہو جائے. ابو طلحہ اجازت مانگنے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شراب کو ہم اگر چاہے آپ اجازت دے دیں، یتیموں کا مال ہے ضائع نہ ہو، ہم اس کو سرقہ بنا لیتے ہیں اور سرقے کو پھر ہم بیچ دیں گے، یتیموں کا مال گھر پہ آ جائے گا، نقصان نہیں ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ، بات ختم ہو گئی. کوئی کٹتا ہے کٹ جائے. حلال اور حرام کا مسئلہ ہو اور پھر کسی کے لیے اس میں کچھ چھوٹے ہوں، یہ شریعت میں قانون نہیں ہے. یہ ماحول تھا. اس ماحول کی بے شمار مثالیں، ان چند ایک مثالوں کو سامنے رکھیں اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں ایک وقت آئے گا، اللہ اکبر، ایک زمانہ آئے گا لوگوں کی کیفیتیں اس دین کے حوالے سے کیا ہوں گی. وہ دین کو دنیا کے اندر خلط ملط کر دیں گے. یقتلون الدنیا بالدین، پھر دین کے ذریعے سے دنیا کمائیں گے. اللہ اکبر، انہوں نے اپنی دنیا کو داؤ پہ لگا دیا. جو چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے رکاوٹ بنتی ہے ملیا میٹ کر دی. اور ایک وقت پھر آئے گا کہ وہ یقتلون الدنیا بالدین، دین کے ذریعے سے دنیا کمائیں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائے گا. اسلام بھی ہوگا، اسلام کا نام بھی ہوگا، دنیا میں مسلمان بھی ہوگا، مسلمان زبان پر کلمہ بھی جاری کرے گا، مسلمان نبی کے نام پر مر مٹنے کے دعوے بھی کرے گا، قرآن کو چومے گا بھی صحیح، مساجد بھی ہوں گی، لیکن اسلام کے احکامات پر خواہشات کا ایسا ملمہ اور ایسا رنگ چڑھا دیا جائے گا کہ اصل دین نہیں رہے گا، لیکن دین کے نام پر خواہشیں بکیں گی. یکفر الاسلام، اسلام کو الٹا کیا جائے گا. لوگ اسلام کے ساتھ یہ وتیرہ اختیار کریں گے، یہ زیادتی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ یہ زیادتی، اس کو الٹا کر دیں. اب الٹا کر دیا جاتا ہے کسی چیز برتن کو تو وہ برتن کی شیپ تو موجود ہے، نظر آ رہی ہے، لیکن اس برتن میں جو کچھ ہے وہ نہیں رہا. اسلام نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ نہیں رہے گا. اسلام کا نام
اس کا لباس مسلمانوں پر رہے گا. اس ضمن میں ہمیں غور کرنا ہے. سنن دارمی میں ایک حدیث ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ سیبلغ الاسلام، اسلام پرانا ہو جائے گا. ایک وقت آنے والا ہے اسلام پرانا ہو جائے گا. کما یبلغ الثوب، جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، فیتہاتف، جب کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو لوگ اس کپڑے کو پھینک دیتے. اسی طرح ایک وقت آئے گا اسلام پرانا ہو جائے گا. تو پرانی چیز کون استعمال کرتا ہے؟ لوگ پرانے کو پرانا سمجھ کر چھوڑ دیں گے. اسلام پرانا ہو جائے گا. اور نبی اسلام کی وہ حدیث کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا. اجنبی کیا معنی؟ غیر معروف. لوگوں کے سامنے صحیح اسلام کا تصور پیش کرو گے، وہ کہیں گے یہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی بات ہے. اجنبی کا معنی یہ ہے جس کی پہچان نہ ہو، جس کا اپنا علاقہ نہ ہو، کہیں علاقہ غیر سے آیا ہو. تو مسلم معاشرے میں اسلام اجنبی ہو جائے گا. اور معاذ بن جبل فرماتے اسلام پرانا ہو جائے گا. پرانے چیز کو استعمال لوگ نہیں کرتے. جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے پھر لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. لوگوں کی پھر کیفیت اسلام کے حوالے سے یہ ہو جائے گی کہ وہ دنیا کو طلب کریں گے اسلام کے لبادہ اوڑھ کر. اور اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جلودہم جلود الذعن، لوگوں کے لباس بھیڑ کی اون کے لباس ہوں گے. زہری شکل، زہری شباہت، کپڑوں کی وضاحت، پگڑیوں کا سلسلہ، عجیب عجیب کیفیت ہے. آپ یہ ہے نرمی، زہری نرمی ہوگی. یعنی لوگ اپنے احوال کو اس انداز میں دنیا کے سامنے پیش کریں گے کہ لوگ سمجھیں گے بڑا دیندار آدمی لگ رہا ہے. یہ معنی زہری نرمی ہوگی. علی قلوب الذئب، اور اندر ان کے جو دل ہوں گے وہ بھیڑیے کے ہوں گے. اسلام کے ماننے والوں کی بات ہو رہی ہے. یہ زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا اور لوگوں کا حال یہ ہوگا. زہری کیفیت دین والی، اپنے احوال کو ایسا بنا کے رکھیں گے کہ مریدین اس کی تعریف کریں، اس کے پیچھے چلیں، اس کی بات کو حرف آخر سمجھیں. لیکن ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے. اس کی بھی دو باتیں، یہ دو معنی ہیں. دل بھیڑیوں کے مانند کا معنی یہ ہے کہ جیسے بھیڑیا سنگ دل ہے، چیر پھاڑ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے صحیح فرمان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث کے مطابق دلوں کے اندر بغض رکھیں گے. اللہ اکبر. صحیح بات کے ساتھ نفرت ہوگی. زہری لبادہ بڑا نرم ہو رہا ہوا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں بڑا دیندار ہے، لیکن اندر حدیث کے بارے میں جس طرح بھیڑیا چیر پھاڑ کرتا ہے، یہ اس کا نظریہ بڑا سخت ہوگا. قرآن کی نصوص کے بارے میں، نبی اسلام کی صحیح حدیث کے بارے میں اتنا نظریہ سخت ہوگا. آج جو تشکیک پھیلی ہے، آج جو نظریات بدل رہے ہیں، آج جو دین پرانا ہو رہا ہے، ہم نے اپنے دین کو نیا بنا لیا. ہر شخص کے بعد نیا دین ہے، ہر سال نیا دین ہے، ہر موقع پر نیا دین ہے. پرانے دین کی طرف اگر کوئی نصوص، اگر کوئی قرآن کی آیت، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کوئی پیش کر دیتا ہے، اس کا دل بھیڑیے جیسے ہو جاتا ہے. یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اس قرآن و حدیث کے دلائل کے مقابلے میں اپنے ائمہ کے دلائل پیش کرے گا، اپنے خاندان کی بات رکھے گا. یہ قرآن اور حدیث کے دلائل کے مقابلے میں چرب زبانی سے کام لے گا.
یا غلط استنباط، کتاب و سنت سے غلط استنباط کر کے امت کو ورگلانے کی کوشش کرے گا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس پر میں نے آپ کو جو منافقین کا کردار بیان کیا تھا اس کو بھی آپ اس کے ساتھ فٹ کر سکتے۔ کسی کو کس مجبوری نے دین سے روکا ہوا ہے، کسی کو کس مجبوری نے صحیح دین پر عمل پیرا ہونے سے روکا ہوا ہے، کسی کو کس مجبوری نے صحیح دین پر عمل پیرا ہونے سے روکا ہوا ہے۔ یہ ساری مجبوریاں یہی ہے کہ ہمارے دل بھیڑیوں کی طرح کتاب و سنت کے نصوص کے سامنے سخت ہو گئے ہیں، اور ہم ظاہری طور پر دین پر مر مٹنے کو تیار ہیں۔ ہمارے دعوے ہیں قرآن کوئی پینا فلیکس گرا دیتا نا، کل کی خبر ہے، پینا فلیکس گرائے انہوں نے، اس پر انہوں نے جی آیتیں لکھی ہوئی تھی، ساری دنیا سارا علاقہ احتجاج لے کر کھڑا ہو گیا، جی قرآن کی بڑی بے حرمتی ہو۔ یہ ہے ظاہری ہمارے لبادے، یہ ہے قرآن کا حق، یہ ہے قرآن کا حق تلاوت ہے، قرآن کا حق اگلے نمبر پر تدبر ہے، قرآن کا حق حفظ ہے، قرآن کا حق اس کے فرمودات اور اس کے احکامات پر عمل ہے، قرآن کا حق یہ ہے کہ میں اس کو زندگی میں پڑھوں، اس کے نظاموں کو اپنی ذاتوں پر نافذ کروں۔ یہ سارے حقوق میں نے سلب کر لیے، اور میں اس بات پر آ گیا ہوں کہ ناروے میں جلایا ہے، بہت بڑی بدبختی ہے، اس نے جلایا۔ ان کو بیچاروں کو اپنی فکر ہے کہ اس قرآن کے تدبر، اور جو لوگ آج بھی قرآن کی دعوت لے کر کھڑے ہیں، اللہ کی قسم اس ٹمٹماتی ہوئی دعوت سے ان کو خطرہ ہے، اس بغض میں وہ آج قرآن جلا رہا ہے۔ لیکن مسلمان نے بھی قرآن کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، نہ اس کو پڑھا، نہ اس کو سیکھا، نہ اس کو حفظ کیا، نہ اس پر تدبر کیا، نہ اپنی زندگی کے نظاموں میں اس قرآن کے نظام کو جاری کرنے کی کوشش کی، اور پیار کے بیگے ایسے بڑھاتا ہے، ہاں جلودہم جلود الزان، زہر ہمارا بڑا نرم ہے، وقلوبہم قلوب الذئاب، جب اس قرآن پر عمل کی باری آتی ہے دل بھیڑیے کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ قرآن کا حق کیا تھا؟ یہ آخری زمانے کے وہ لوگ ہیں جن کی دینی کیفیتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ہم اپنی دینی کیفیتوں پر غور کریں۔ خواہشات نے آج ہمیں کتاب و سنت سے دور کر دی، وہ خواہش اس کا تعلق کسی بھی قسم سے ہو۔ اہل علم نے اپنا حق ادا نہیں کیا، اہل خیر نے اپنا حق ادا نہیں کیا، اہل اسلام نے انفرادی حیثیت سے اسلام کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم اس اسلام کو اپنی بدعملیوں کے ناطے سے اس کو چھلنی کر رہے ہیں، اور غلبہ اسلام کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ اسلام غالب ہو جائے۔ احتجاجات کے ساتھ ہم دنیا کفر کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، جبکہ مسلمان کسی اور عمل سے یہ احتجاج ریکارڈ کرواتا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس شاعر اللہ کی بے حرمتی کا مسلمان انتقام لیتے تھے۔ آج ہماری یہ بے بسیاں ہیں، مجبوریاں ہیں، اور یہ مجبوریاں اور بے بسیاں اور ذلت اور پستیاں یاد رکھیں کتاب و سنت کو صحیح نہ ماننے کے عوض میں ہم پر اللہ تعالیٰ نے لاگو کی۔ یہ زمانے کا آخری حال ہوگا۔ کہ وہ زہری لبادے اس طرح کے اڑے ہوئے ہوں گے، اور اندر ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے، اور بھیڑیے جیسے دل کا ایک مقصد یہ ہے کہ دھوکے باز ہوں گے لوگ، اسلام کے نام پر دھوکہ دیں گے، چونکہ بھیڑیا بھی امبوش لگاتا ہے، چھپ کے بیٹھتا ہے، کہیں سے ریوڑ گزرے گا تو وہ اچانک حملہ آور ہوتا ہے۔ ایک معنی یہ کیا ہے شارحین نے کہ آخری زمانے میں لوگوں کا دین کے حوالے سے دل بھیڑیے جیسے ہوگا، یعنی دین اسلام کے حوالے سے وہ لوگوں کو دھوکے دیں گے، صحیح بات نہیں بتائیں گے، اصل بات کو چھپائیں گے، دلائل کو چھپائیں گے، اور غلط باتوں کو امت پر مسلط کریں گے، ان کے دل بھیڑیے جیسے ہوں گے۔ اس میں ان علماء کو بھی اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے جنہوں نے علم کے نام پر اپنے سروں پہ دستار بندیاں کی ہیں، لمبے جبے پہنے، جنہوں نے مسندیں سنبھالی ہیں،
جنہوں نے منبر سنبھالے، ان اہل علم کو بھی اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے۔ ان کا حق یہ ہے کہ وہ قوم کو کتاب و سنت کی نصوص پر صحیح رہنمائی کرے اور صحیح مسئلے کی وضاحت کرے، اور اس وضاحت میں جتنے بڑے مفادات پر جتنی بڑی آنچ آتی ہے اس کو برداشت کر لیں، چونکہ یہ مسئلہ آخرت کی کامیابی کا ہے۔ علم کو نہ چھپائے اہل علم، امت کے سامنے صحیح بات کو واضح کریں، ہیر پھیر کے ساتھ، منطقی اور فلسفی شگوفوں کے ساتھ وہ امت کی رہنمائی نہ کرے، وہ کتاب و سنت کے نصوص، دلائل اور براہین کے ساتھ وہ امت کی رہنمائی کرے۔ بہت بڑی ضرورت ہے آج اس بات کی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری میں، اپنے دور خلافت میں وہ جب مدینے میں آئے تو ایک غلام کے ہاتھ میں بالوں کا گچھا دیکھا، بالوں کا گچھا جو مدینے کے بازاروں میں آ گیا تھا، جو بکتا تھا، اور وہ گچھا وہ ہے جو عورتیں اپنے سروں پر ایکسٹرا بالوں کے ساتھ لگاتی ہیں۔ وہ لے کر جا رہا تھا، سمجھ گیا کہ اس بازار میں بکا ہے، اور اس عمل سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع کیا کہ یہ اضافی بال اپنے سر پہ نہ لگائے، یہ بھویں نہ بنوائے، یہ حسن کو بڑھانے کے لیے دانت نہ ترشوائے، یہ اپنے بالوں کو لپیٹ کر اپنے سر کے اوپر رکھ کر اپنے چوٹی کو بلند کر کے باہر نہ نکلے جس طرح اونٹ کی کوہان ہلتی ہے کہ یہ بال ہل رہے ہو۔ منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو۔ اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھتے کہ یہ گچھا جو غلام لے کے جا رہا ہے، اس کا معنی یہ کہ مدینے میں آ گیا، اور پھر کھڑے ہو گئے، لوگوں کو خطبہ دیا۔ خطبے کے اندر یہ بات، پہلی بات جو کہی، فرمایا لوگوں این علماؤکم، تمہارے علماء کہاں گئے؟ سب سے پہلے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر جو عمل دیکھا، اس پر کس کو پکارا؟ علماء کو پکارا۔ علماؤکم این علماؤکم، لوگوں تمہارے علماء کہاں ہیں؟ تمہارے علماء نے اس سے روکا نہیں؟ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث سنی، اللہ اکبر، حدیث سنائی، اور پھر کہا تم سے پہلے بنی اسرائیل بھی اس وجہ سے ہلاک ہوئے تھے، اور اس کی وجہ دونوں ہو سکتی ہے، اس وجہ سے کہ ان کی عورتیں اس طرح کی زیب و زینت کرتی تھی جس کی شریعت میں اجازت نہیں تھی، اور زمانہ جاہلیت والی زیب و زینت کر کے نکلتی تھی۔ ان عورتوں کی وجہ سے معاشرے میں بہت بڑا فتنہ پھیلا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو ہلاک کر دیا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ امت مسلمہ میں بھی اب یہ عورتوں میں نافرمانیاں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے برخلاف جو امر آ رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں بنی اسرائیل کی طرح یہ امت بھی ہلاک نہ ہو جائے۔ اور اس ہلاکت سے بچانے کے لیے امیر معاویہ نے کس کو پکارا؟ علماء۔ علماء ذمہ داری ادا کریں، علماء امت کی رہنمائی کریں، علماء کتاب و سنت کی ہدایت کو عیاں کریں، علماء قرآن و حدیث کے براہین کو امت کے سامنے پیش کریں، علماء بدعات کا رد کریں، علماء معصیات پر تنقید کریں، کتاب و سنت کے دلائل سے رہنمائی کریں۔ این علماء کو، علماء کو بلایا۔ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، علماء کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم اس راہ پر چل پڑیں گے تو دین کا وہ اصل چہرہ آج بھی نکھر کر سامنے آ سکتا ہے، اور یہ کام ہوگا قرب قیامت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں، فرمایا جس طرح نبوت کے بعد خلافت نبوت کے منہج پر چلی ہے، چلے گی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ
علیہم اجمعین الا منہاج النبوہ خلافت چلیے. پھر قرب قیامت ایک وقت آئے گا ایسی خلافت اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں کے اندر ایسی قائم ہو جائے گی جس کا منہج وہی ہوگا جو نبوت کے بعد منہج لے کر میرے صحابہ چلے تھے. وہی منہج دوبارہ قائم ہو جائے گا اور وہ کتاب و سنت کی دعوت سے ہوگا. اس کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داریوں کو ادا کریں. بہت بڑی ذمہ داری ہے محترم بھائیوں. جو کیفیت صحابہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی ہے وہ بڑی کھمبیر ہے اور وہ آج ہم پر غالب آنا چاہتی ہے. فرمایا لوگوں کا حال یہ ہوگا آخری زمانے میں کہ وہ جب کوئی کسی نیک اور خیر کے کام میں کوتاہی کریں گے ان کو کہا جائے گا تو وہ کہیں گے ہاں پورا کر لیں گے, ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. خیر کے کاموں میں کوتاہی پر انکار نہیں کریں گے بلکہ یہ کہیں گے ہاں انشاءاللہ آپ دعا کریں میں یہ کام کر لوں گا. بھئی اس میں آپ کمی کر رہے ہو, نماز آج کل نہیں پڑھ رہے ہو, ہاں انشاءاللہ پڑھیں گے, ہاں انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ کیفیت ہوگی. سنب لوگوں میں کروں گا یہ کام, کوئی حرج نہیں, یہ بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وَإِنْ أَصَاؤُوا اور جب گناہ کریں گے لوگ آخری زمانے میں جب گناہ کریں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ تو گناہ کا کام ہے وہ کہیں گے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں, ہم نے کلمہ پڑھا ہے اِنَّا لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. کلمہ تو پڑھا ہے نا, شرک تو نہیں کرتے. اِنَّا لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا, اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے, لہذا ہم نے اِنَّا نَدْخُلُ الْجَنَّةَ جنت میں تو جائیں گے نا. لوگوں کی کیفیت عملی اعتبار سے لوگوں کی کیفیت صرف توحید پر سہارا لیے بیٹھے ہیں ہم. کچھ وہ ہے جس نے دین کا حلیہ بگاڑ رکھا ہے علم موجود ہونے کے باوجود. یہ محترم بھائیو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم کتاب و سنت کے نصوص کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اہل علم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ منبر پر کتاب و سنت کو بیان کرے اور امت کی رہنمائی کتاب و سنت کی روشنی میں کرے. اور عام شخص کی بھی ذمہ داری یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی سمجھ دی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بات بیان کی ہے, وہ تحقیق رکھتا ہے کسی مسئلہ میں, اس مسئلہ کو وہ جہاں تک اس کی رسائی ہو وہاں تک اس مسئلے کو پہنچائے, اپنی زبان کو بند نہ رکھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے دین کا علم تو ہے لیکن میں بولتا نہیں ہوں, لوگ میرے سامنے طرح طرح کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں نہیں بولتا. امام احمد بن حنبل امام اہل السنہ والجماع وہ فرماتے ہیں ان سکت انت وسکت انا فمن یعلم الجہل. فرمایا اگر تو بھی چپ رہے اور میں بھی چپ رہوں تو جاہلوں کو علم کون سکھائے گا, نادانوں کو دین کی بات کون سکھائے گا. آج محترم بھائیوں ہم گھر میں بھی چپ ہیں, ہم اولاد میں بھی چپ ہیں, ہم معاشرے میں بھی چپ ہیں. امر بالمعروف خیر کے کام کرنے پر ہماری زبانیں بند ہیں, ہم سمجھا نہیں سکتے, ہم بولتے ہوئے آر محسوس کرتے. یاد رکھیے میرا بدن زمین کا ایک ٹکڑا ہے, زمین کا ایک ٹکڑا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں پڑی ہوئی زمین اپنے انواع کے اعتبار سے مختلف ہے, اپنی خصوصیات کے اعتبار سے مختلف ہے. ایک زمین وہ ہے جس میں ہریالی بہت جلدی اگتی ہے, ایک زمین وہ ہے جو سخت ہے, ہریالی نہیں اگاتی لیکن پانی کو روکتی ہے. ایک زمین وہ ہے جو پانی کو بھی نہیں روکتی, ہریالی بھی نہیں اگاتی. یہ ایک مثال ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اس مثال کی روشنی میں میں اپنی ذات کو سمجھوں گا, انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ دین حق سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.